اس نے پیپر مکمل کر لیا تھا اور ابھی امتحانی دورانیہ ختم ہونے میں 15 منٹ تھے۔ تب تک ممتحن ٹیچرز نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا تھا۔ حنین پرچہ الٹا رکھ کر بیٹھی، لکھ کر دکھتی انگلیوں پہ، جن پہ کہیں کہیں انک لگ گئی تھی، کو سہلا رہی تھی۔ اسے پیپر کر کے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، اور بعد میں باہر لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ایک ایک جواب ملانے سے تو وہ بھاگتی تھی۔ آدھے جواب تو وہیں غلط نکل آتے تھے۔ بس 3 پرچے مزید اور پھر BA ختم۔ شکر، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھیں۔ امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ٹہل رہی تھیں۔ حنین کی نظریں روشن دان تک گئیں۔ 3 3 3، ایک ٹوٹل ہوئے 10۔ وہ اسی طرح کھڑکیاں، دروازے، سڑک کنارے، درخت گنا کرتی تھی، اور وہ بھی 10 کے گروپ بنا کر پھر سے شروع کرتی۔ سارے دروازے گن کر اس نے ایک خشاک سیاہی والا قلم نکالا اور اس کی نب کو کرسی کے بازو پہ رگڑ کر ان اندیکھے الفاظ لکھنے لگی۔ وہ عموماً پھول بناتی تھی یا تکون، اور پھر اپنا نام لکھنا شروع ہو جاتی۔ حنین یوسف، حنین یوسف، حنین حنین، اور لاشعوری طور پہ اس کے بینا سیاہی کے قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ ہاشم کاردار، ہاشم ہاشم۔ وہ ایک دم چونکی، پھر قدرے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا۔ چہرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا، بے چینی سے ماتھے پہ گرے بال ٹھیک کیے۔ جو بات کبھی کسی نے نہ کہی ہو وہ اچانک باہر نکل آئے، جیسے بھرا ہوا گلاس چھلک جاتا ہے تو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے قلم رکھ دیا، پھر آنکھیں بند کیں۔ نظروں کے سامنے وہ چند لمحات، چند گھڑیاں گزریں جب اس نے کبھی ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار۔ وہ ان کی ماں کے سوتیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا، ہر وقت مسکراتا ہوا، بہت شاندار اور متاثر کن، مگر ایک دور کا رشتہ دار۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا ایسے تھا جیسے بندہ آئیفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو۔ مگر اب آئیفل ٹاور تک گئے بھی تو کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب ہی نہیں ہوئی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ وہ اسے دیکھے گی۔ اس نے دبی سی سوچ اور خشک نب سے پھر سے تکونے بنانے لگی۔ پھر پھول، پھر حنین، اور پھر سے ہاشم۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھرمس سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ قریب ہی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں کھلی رکھی تھی۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ اوہو، مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ زمر نے ابرو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دیا اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ 2-3 گھونٹ بھر کر ہاشم نے پیالی میز پہ رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا، سو ہم اب ٹھیک ہیں آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پہ چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی باہر آپ میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سا شانے اچکائے۔ اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اگر اگلی دفعہ آپ نے کسی کو یوں میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ کرسٹل۔ ہاشم نے پیالی سے دوبارہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچڑ میں آدھے بندھے ہوئے تھے۔
नाक की लौंग चमक रही थी और सिकुड़ी हुई आंखों में ठंडी सी बेरहमी थी। मैं अपनी जॉब कर रहा था, फिर भी माफ़ी मांगता हूँ। आपको मांगनी भी चाहिए। वो फिर से फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गई। चंद लम्हे के लिए हाशिम कुछ न बोला तो ज़मर ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे यकीन है आप सिर्फ सॉरी करने नहीं आए हैं, आपको कोई फेवर चाहिए। फाइल बंद करके वो पीछे होकर बैठी। कहिए, मैं सुन रही हूँ। हाशिम ने मुस्कुराकर एक पेपर बैग सामने रखा। ज़मर ने उसे खोला। अंदर से एक कार्ड निकला। क्या आप दोबारा शादी कर रहे हैं? उसी सर अंदाज में मुस्कुराकर ज़मर ने कार्ड सामने किया। वो हल्का सा हंसा। ओहो, मेरी बेटी सोनिया की 6ठी सालगिरह है और आप इनवाइटेड हैं। ज़मर ने कार्ड देखा। वो मुस्ततिल डब्बे में रखा हुआ था, किसी शील्ड की तरह। सब सियाह था और सामने सुनहरे रिबन से वो बिना ढक्कन का डब्बा बंद होता था। अंदर एक छोटा RSVP कार्ड भी रखा था, जिसकी एक सतर में शिरकत करने की हामी और दूसरे में मुआज़रत थी, और दोनों के आगे खाली खाने बने थे। थैंक यू हाशिम, मैं कोशिश करूँगी। वादा नहीं करती, मगर इनविटेशन और फेवर में फ़र्क होता है। उसने कार्ड बेनियाजी से मेज़ पे डालकर उसी ठंडे पुरसुकून अंदाज में पूछा। हाशिम ने अब्रू से पेपर बैग की तरफ इशारा किया। ज़मर ने देखा, उसमें एक और कार्ड भी था। उसने वो निकाला। उस पे दर्ज था सादी यूसुफ एंड फैमिली। हाशिम ने गौर से ज़मर के बदलते तासरात देखे। उसकी आंखों में तकलीफ़ उभरी, चेहरे पे मुस्तरब सा एहसास नुमाया हुआ। फिर वही खामोशी छा गई। उसने बेतासुर आंखों से हाशिम को सवालिया अंदाज में देखा। आप इसे कोरियर कर दें या हैंड डिलीवर? न वो मेरे को कोरियर करने से आएगा, न खुद बुलाने से, मगर आप कहेंगी तो वो आ जाएगा। ज़मर ने धीरे से शाने उचकाए। मैं उसे भिजवा दूंगी, कहलवा भी दूंगी, मगर वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। वो पहले जैसे अंदाज में बोल रही थी, मगर समंदर में पत्थर फेंकने के बाद के बनते दायरे अभी तक फैल रहे थे। न मैं आज पैदा हुआ हूँ न आप। हम दोनों जानते हैं कि वो आपका कहना नहीं टालेगा। हाशिम ज़रा आगे हुआ और उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। शादी को मेरी पार्टी में होना चाहिए, किसी भी तरह आप उसे वहाँ लाएंगी। ज़मर ने जवाब नहीं दिया। वो बस कार्ड्स को देखती रही। हाशिम कपरक कर वापस पीछे हुआ और उसके चेहरे को मुस्कुरा कर पढ़ते हुए नरमी से पूछा, वो क्या कर रहा है आजकल? जॉब। वो किसी सोच में थी। हाशिम खामोश रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने फिर भी आखिरी घोट अंदर उंडेला और ज़रा आवाज़ से प्याली रखी। ज़मर ने नज़रें उठाकर उसे देखा और हल्के से इस बात में सर हिलाया। आप अभी तक यहीं हैं, यानी आपको कोई और भी फेवर चाहिए? हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और बोलने के लिए लब खोले कि मेरा जवाब इनकार है। वो कुछ कहते कहते रुक गया। अभी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। दायरे अब फैल फैल कर मिट चुके थे और वो संभल चुकी थी। आपको सरकार बनाम अब्दुल गफूर हैदर में सेटलमेंट चाहिए, मगर नहीं, हम ट्रायल पे जा रहे हैं। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने वाकई हैरत से अब्रू उठाई। लेकिन ये एक एक्सीडेंट था, गलती ड्राइवर की नहीं थी। फिर भी वो सेटलमेंट करने को तैयार है। वो एक 16 साल की लड़की थी जो उस एक्सीडेंट में मर गई है। हाशिम, हम ट्रायल पे जा रहे हैं। अगर लड़की का ख़ानदान डेट देने पे राज़ी हो गया, तब प्रोसिक्यूटर का क्या ख्याल होगा? तब प्रोसिक्यूटर अपनी जेब से डेट जितनी रकम अदा करके मुतासरा ख़ानदान को मजबूर कर देगी कि वो ट्रायल पे जाएं। ओह, आप खुद ये रकम अदा करेंगी उनको? उसने मसनूई हैरत से अबरू उठाए। ज़मर पहली दफ़ा पूरे दिल से मुस्कुराई। मैंने कहा हम ट्रायल पे जा रहे हैं।
میں نہیں، سوری، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کیس میں پلیڈ نہیں کر رہی، یہ پروسیکیوٹر بصیرت کا کیس ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے واقعتاً اچنبے سے زمر کو دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سوٹ، آپ واقعی ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کر یہ کیس انہیں دے دیا، کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ڈیفنس میں ہاشم کاردار ہے تو وہ کبھی اسے سیٹل نہیں کریں گی۔ گڈ، ویری گڈ، زمر نے مسکرا کر ابرو اچکائے۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا میں اب بھی آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، اور آپ سعدی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات اس سب کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، بار بار بجتا موبائل سائلنٹ کیا، پھر اسی رسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا، ہاشم سب سنبھال لیتا ہے، یو نو دیٹ۔ باوجود اس کے کہ بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا، اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں؟ آج کیا ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ سے فائلز کھول لیں۔ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی، پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کیس کا؟ اب کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شاک اور اضطراب تھا اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے سنہرے صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو معلوم نہیں تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی، گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری۔ وہ دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو لٹل بچ، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اندر زمر ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ صحرا میں برف باری ہنوز جاری تھی۔ یہی جنوں کا، یہی توق ادار کا موسم۔ دوپہر سہ پہر میں بدل گئی، مگر اس جیل کا آہینی گیٹ ویسا ہی تپ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے سنہری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ادھر ادھر کسی کو تلاش کیا اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ دور گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سعدی۔ اسے آتا دیکھ کر سعدی بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے قدم قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے۔ فارس اپنے بھانجے سے 2 انچ لمبا تھا۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا جیسے آرم ریسلنگ کے لیے نیچے بڑھاتے ہیں۔ سعدی نے جوابی پنجہ اسی کے ہاتھ سے ملایا۔ فتح کا نشان۔ سعدی مسکرایا۔ فارس سنجیدہ تھا۔ کہاں چلیں؟ کار میں بیٹھ کر پہلا سوال سعدی نے پوچھا۔ ہمارے گھر کا یا کاردارز کی طرف؟ قبرستان۔ سعدی نے ہوں کہہ کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فارس نے ایک نظر دونوں کی سیٹوں کے درمیان گیئر کے ساتھ خانے میں رکھے سعدی کے موبائل کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آؤں؟ قبرستان کے سرے پہ گاڑی روک کر سعدی نے پوچھا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہے، وقت لگے گا۔ یہ واضح نہ تھا کہہ کر وہ نکل گیا۔ سعدی خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا موبائل اب خانے میں نہیں پڑا تھا۔ قبرستان میں ان 2 قبروں پہ فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھ گیا، پھر ایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں سے سعدی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اسٹیپنی، غازی بول رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے عادتاً کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ہاں میں باہر آ گیا ہوں۔ بات سنو دھیان سے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے، کل شام تک تیار ہو۔ میری گن، میرا چاقو، ایک بلو پاسپورٹ،
2 مختلف شناختی کارڈ میری تصویر اور میرے نام کے ہوں مگر گورنمنٹ ایشوڈ ہوں، اور اس کے علاوہ وہ جدید اسلحے کے چند نام گنواتا گیا، پھر رک کر جیسے اکتاہٹ سے اس کی بات سنی۔ جو کہا ہے وہ کر کے دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کال بند کر کے ریکارڈ مٹایا اور ایک آخری نظر ان 2 قبروں پہ ڈالی، زرداشاہ فارس، غازی فارس، وارث غازی۔ چند لمحے وہ وہاں کھڑا رہا، پھر ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر واپس آیا گیا۔ کار میں سعدی ادھر ادھر ہاتھ مارتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، موبائل کدھر رکھ دیا؟ یہ تمہاری سیٹ کے پیچھے گرا ہے۔ سعدی نے چونک کر دیکھا، اس کا موبائل پچھلی نشست کے نیچے گرا تھا، جیسے اگلے خانے سے سلپ ہو کر پیچھے گر گیا ہو۔ سعدی نے شکر کرتے ہوئے فون اٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ جج نے مجھے رہا کر دیا؟ فارس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدی نے شانے اچکائے۔ آپ نے وہ قتل نہیں کیے، میں جانتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا تو یہی سمجھتی ہے۔ اور وہ جج، وہ اتنی آسانی سے کیسے مارا؟ مجھے حیرت ہے۔ کہتے ہوئے مڑ کر غور سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے سعدی تو کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ میرا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات جج سنے اور مانے گا بھی کیوں؟ اس نے لاپرواہی سے پھر شانے اچکائے اور ڈرائیو کرتا رہا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر تم نے میری بات کی تردید نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اور کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ تم بولو گے یا میں کسی اور دوسرے طریقے سے تمہیں بلواؤں؟ اب کہ فارس نے ذرا دھیمے لہجے میں سخت بات کی تو سعدی نے بیزاری سے موڑ کاٹا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، جو ہوا ہے قدرت نے کیا ہے۔ اچھا، اور تمہاری قدرت نے کیا کیا ہے؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ہاں، حامان کو فرعون کے خلاف کھڑا کرنا۔ کیا؟ فارس نے ابرو تان کر اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پسندیدہ قصوں میں سے ایک ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ وجہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت کی ہو جو کہ جیل میں آپ نے نہیں کی ہوگی، دوسروں کی ہڈیاں اور دانت توڑنے سے فرصت جو نہیں ملتی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ حامان فرعون کا ایک وزیر تھا، بہت دانا، بہت زوراور، فرعون کا دایاں ہاتھ، اس کا ہر حکم بجا لانے والا۔ یہ سارے فرعون اپنے اپنے حامانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم حامان کو اپنی مٹھی میں کر لیں تو بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا تھا۔ وہ محبم سے بات کر کے پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ فارس سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں۔ اس بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ اور پرتعیش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ جواہرات ٹیک لگائے ایسی تھی اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے نوشروہ مضطرب جھنجھلایا ہوا سا ٹہل رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، دائیں سے بائیں اور واپس دائیں۔ مجھے وضاحت چاہیے ہاشم، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہو کہ اس کے رہا ہونے سے پہلے تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکے؟ میں اراضی کے مقدمات میں مصروف تھا اور یہ سب اچانک ہوا ہے۔ ہاشم نے فون رکھ کر کندھے ذرا جھٹک کر کہا۔ جسٹس سکندر کے تاثرات میں نے دیکھے تھے، وہ ذہن بنا کر آیا تھا، یقیناً اسے اس کام کے لیے پہلے سے راضی کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس بااثر جج کو خرید سکیں۔ ججز صرف خریدے نہیں جاتے، ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ نوشروہ گھوم کر ہاشم کے سامنے آیا۔
اور اگر کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی تو وہ اس سعدی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پلیز شیرو، کیا ہم سعدی سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتے؟ مسکراتی ہوئی جواہرات کی آنکھوں میں سخت تنبیہ ابھری۔ اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں؟ حسب عادت نوشروہ بھڑک اٹھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ مگر وہ ہاشم کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ میرے چالان کے متعلق جانتا ہے، وہ انگلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ خود کو کیا سمجھتا ہے؟ ممی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پارٹی میں انوائٹ نہیں کر رہے ہیں۔ میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کارڈ دے چکا ہوں، سوری۔ ہاشم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شیرو، سادی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لینا ہے مجھے معلوم ہے۔ کہتے ہوئے آگے ہو کر نرمی سے اس نے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا۔ مسئلہ فارس ہے، میں اسے اپنے گرد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا مگر کمپوزڈ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا تھا، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا۔ سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانتا کہ قتل کس نے کیے تھے اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہے۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی۔ وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا، نوشروہ اکتا کر کہتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ رکھے، کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ سب کس نے کروایا تھا۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم بہت اعتماد اور اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے تب بھی جو کچھ کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اب بھی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث غازی کو رستے سے نہ ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور وہ زرتاشا، میں اس کو نہ مرواتا تو اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے مگر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا پڑتا ہے۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہوئے مگر وہ ایک انٹیلیجنٹ آفیسر تھا۔ اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا تو کیا غلط کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ اپنوں کو تو سب کھوتے ہیں، ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا تھا، بے شک نیچرل ڈیتھ سے ہی صحیح، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہے، پریشانیاں ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے، مگر زمر کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی اگر 2-4 کی قربانی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دیں۔ ممی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اوکے؟ وہ ایک جذباتی، غصے میں پاگل ہو جانے والا آدمی ہے، نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں کوئی دور اندیشی ہے۔ جیل میں رہ کر وہ کتنا بدلا ہوگا، ویسا ہی بد دماغ ہوگا۔ ایسے دشمن کو تو انسان تھکا تھکا کے ہی مار دیتا ہے۔ پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیرو۔ اور نوشروہ نے جیسے کڑوی گولی نگل لی۔ وہ بے دلی سی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اور میرے پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بھی کون ہے بھائی؟ سعدی اور اس کی باس۔ ہاشم بے اختیار ہنس دیا۔ یار، یہ تمہارا اور سعدی کا کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے؟ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بغور شیرو کے تاثرات دیکھے جو مزید خفا ہونے لگنے لگا تھا۔ شیری، سونیا کو کب گھر لائے گی؟ جواہرات نے اسی کو دیکھتے ہاشم کو مخاطب کیا۔
شیرو ایک دم کوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگا، البتہ اس کی گردن میں ابھی کر ڈوبتی گلٹی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہاشم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو رنجشیں تھیں، جو دل میں غبار تھا، نہ گیا۔ اس درمیانے درجے کے بنگلے کے لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ شیشہ آئینہ بنا لان کا عکس دکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چہرہ لگا کے دیکھو تو وہ اندر تھکی تھکی سی چیزیں اٹھائے داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر گھنگریالے بال کیچر میں بندھے ہوئے وہ جھولتی لٹ کان کے پیچھے اڑستی کچن کے دروازے تک گئی۔ صداقت، کھانا تیار ہے؟ جی باجی، بس روٹی ڈال رہا ہوں۔ پھر کھانے کے بعد سعدی کی طرف جانا ایک کام ہے۔ لاؤنج میں ویل چیئر پہ کتاب پڑھتے بڑے ابا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب واپس آ رہی تھی۔ دن کیسا گزرا تمہارا؟ انہوں نے معمول کا سوال کیا۔ بس روزمرہ کے کام تھے۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر جوتوں کا اسٹریپ کھولتے ہوئے بولی۔ سماعت کیسی رہی؟ ہاشم کاردار کا کلائنٹ تھا، کیسی ہو سکتی تھی؟ ابا کے کتاب پہ جھکے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ ہر کرپٹ اور گناہگار آدمی اسی کا کلائنٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک اچھا ڈیفینس لائر ہے ابا، اسے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینا آتی ہے۔ وہ کیچر اتار کر بال جوڑے میں باندھنے لگی۔ مجھے وہ سخت ناپسند ہے، انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ سو تو ہے، زمر نے تائید کی۔ بڑے ابا نے کتاب پر کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ سعدی سے کیا کام ہے؟ ہاشم نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کا کارڈ دیا تھا، سعدی کے لیے، وہی دینا ہے۔ وہ سرسری سا بتا کر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی۔ تو تم دے آؤ، انہوں نے ایک دم اتنی امید اور اتنی منت سے کہا کہ زمر نے بے اختیار ان کو دیکھا۔ میں نہ بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا، میں اس سے ناراض نہیں ہوں ابا۔ تو پھر چلیے جاؤ، اس کی سالگرہ پر وش کر دینا۔ زمر نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چھوٹا ہے، تم تو بڑی ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم معاف کر دو۔ وہ تمہاری بیماریوں میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، واقعی یہ اس کی خطا تھی۔ وہ کب کا معاف کر چکی، میں اس کے خلاف برا نہیں سوچ سکتی، وہ میرا بیٹا ہے ابا۔ تو کارڈ تم خود دے آؤ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کب چلا جائے اور دوسرے کو تا زندگی پچھتاوا ہی رہے۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ ابا دکھ سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر کتاب نہیں اٹھائی۔ وہ کمرے میں جاتے صداقت کو آواز دیتی گئی، میری روٹی مت بنانا، اور وہ مزید دکھی ہو گئے۔ اب اس کا موڈ بگڑ چکا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند ہو جائے گی۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ کپڑے بدل کر فریش ہو کر کمرے سے نکلتی ہوئی ان کو چونک کر اسے دیکھا۔ کھانا نہیں کھانا؟ کیا آپ کا پوتا مجھے کھانا بھی نہیں پوچھے گا؟ عام سے انداز میں سنجیدگی سے کہہ کے اس نے میز کا سے کارڈ اٹھائے اور پرس کندھے پہ ڈالا۔ ابا جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ آنکھوں میں تحیر، بے یقینی ابھر کر معدوم ہوئی اور اس کی جگہ خوشگوار تذبذب نے لے لی، جیسے کوئی خواب میں آنکھ کھلنے کے ڈر سے صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے۔ ایک دم ان کا چہرہ بجھا۔ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ فارس رہا ہو چکا ہے؟ وہ جیسے ٹھنڈی سانس لے کر دروازے سے پلٹی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سعدی سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فارس کیسے رہا ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں 4 منٹ کی کال کر کے بغیر تمہید کے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ ابھی مجھ سے ہاشم نے ایک فیور مانگا ہے اور میں اسے وہی دینے جا رہی ہوں، اسی سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھر آئی۔ صداقت بھی بھاگ کر چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا تھا اور اب انہی حیران مگر مسرت آمیز تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے جبر، یہی ہے اختیار کا موسم۔
حنین اور اسامہ تب سے فارس کے گرد بیٹھے تھے جب سے وہ آیا تھا۔ سعدی خاموشی سے گول میز پہ ان کے مقابل بیٹھا تھا۔ ماموں، کیا وہ دوبارہ تو آپ کو نہیں لے جائیں گے نا؟ حنین نے جھجکتے ہوئے نہ جانے خوف کے زیر اثر سوال کیا۔ فرینچ چوٹی اور ماتھے پر کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اب گھر کے لباس میں تھی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، ساتھ ہی سعدی کو دیکھا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دیا اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ سیم نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے لیے اچھا ہوگا اگر میں اپنا گھر کھولوں۔ کیوں جاتے ہو ادھر؟ یہیں رہو نا، ندرت نے ناراضگی سے کہتے میز پہ مٹر قیمہ کا ڈونگا رکھا۔ کھانا بس لگ ہی چکا تھا۔ مجھے بہت سے کام کرنے ہیں آپا، مگر آتا جاتا رہوں گا، وہ سنجیدگی بھرے سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً دھیما بولتا تھا، چھوٹے چھوٹے فقرے، لیکن غصہ چڑھنے پہ آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ندرت نے تازہ چپاتی لا کر رکھی تھی کہ فارس ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ ویسے بھی وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، جینس کے اوپر بٹنوں والی شرٹ، بال اسی طرح پونی میں مقید۔ سعدی نے پیچھے سے آواز لگائی، ماموں آپ کو ہیئر کٹ کی اشد ضرورت ہے۔ نہیں، ماموں اس ہیئر اسٹائل میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ حنین نے فوراً مخالفت کی، ساتھ ہی وہ پلیٹ سے کھیرے ٹونگ رہی تھی۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ کو پرے کیا۔ اس نے غصے سے اسامہ کو دیکھا۔ کیا ہے؟ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، تم کیوں کھا رہی ہو؟ تمہارے حصے کا تو نہیں کھا رہی، زیادہ ٹوکا مت کرو ورنہ تمہاری دم باندھ دوں گی۔ میرا کوئی دم نہیں ہے، غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ بس، سعدی نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ بس ایک لفظ اور دونوں خاموش ہو گئے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مت لڑا کرو آپس میں، مگر مجال ہے جو۔ ندرت کی بات گھنٹی کی آواز نے کاٹ دی۔ فارس اسی وقت واپس آتا دکھائی دیا۔ اسامہ بھاگ کر دروازے پہ گیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ کون ہے اسامہ؟ سعدی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، مگر اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہیں کھڑا رہا۔ اسامہ کون ہے؟ ندرت نے سوال دہرایا۔ فارس بھی اسی طرف دیکھنے لگا۔ اسامہ آہستہ سے ان کی طرف پلٹا۔ پھول لائی ہیں۔ کون؟ پھپھو زمر۔ پھپھو آئی ہیں اور پھول لائی ہیں۔ چند لمحے کے لیے راہداری میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانس آنا بھی بند ہو گیا ہو۔ ندرت پلیٹس لگاتی رک گئی۔ حنین کا کھیرا اٹھاتا ہاتھ رک گیا، چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ البتہ سعدی تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ فارس نے باری باری سب کو دیکھا۔ سعدی، اس نے بے اختیار اسے روکا۔ میں کمرے میں ہوں، ساتھ ہی نگاہوں سے اشارہ کیا جیسے نہ ملنا چاہتا ہے، نہ اس کی آمد کی خبر کی جائے۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ بھویں کھینچ گئیں، چہرے پہ خفگی چھا گئی۔ دروازہ کھلنے پہ باہر کھڑی زمر نے سر اٹھایا۔ گھنگریالے بال ہاف باندھے وہ زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بازوؤں میں سوسن کے پھولوں کی بو تھی۔ بدقت مسکرائی۔ اسی پل ناک کی لونگ چمکی، آنکھیں بھی چمکی۔ سالگرہ مبارک ہو سعدی۔ پھول اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی ابھی تک سکتے میں تھا، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھوں میں بے پناہ حیرت اتر آئی۔ تھینک یو پھپھو، آئے نا اندر۔ کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہوتا سعدی ہٹا اور اسے راستہ دیا۔ زمر کی مسکراہٹ معدوم ہوئی۔ نرم تاثرات والے چہرے کے ساتھ متذبذب سے اندر داخل ہوئی۔ جس گھر میں 4 سال تک قدم نہ رکھا تھا، وہاں 4 قدم بھی مشکل سے پڑ رہے تھے۔ زمر کیسی ہو؟ ندرت فرد مسرت سے نہال اس سے آ کر ملی، پھر ڈائننگ چیئر پیش کی۔ زمر نے ایک لمحے کو گول میز کو دیکھا جہاں کھانا چنا تھا، گن کر پلیٹیں رکھی تھیں۔ ایک فیملی کھانا کھانے ہی والی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سعدی نے اصرار کیا، تھوڑا سا لے لیں، مگر وہ وہاں نہیں بیٹھی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ شائستگی، تکلف، تذبذب۔ حنین کی آنکھوں میں ناراضگی گہری تھی۔ بہرحال اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کم لاؤنج میں کا دروازہ کھولا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین جیسے سوال پہ ڈسٹرب ہوئی تھی۔ وہ پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کی طرف ہاتھ کیا۔ بیٹھیں؟ زمر اسی تکلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی تو اسامہ آ کر ملا۔
وہ جیسے اب ذرا کھل کر مسکرائی، اس کا گال چوما، پھر پیشانی سے گھنگریالے بال نرمی سے ہٹا کر بولی، کیسے ہو اسامہ؟ چوکھٹ میں کھڑی سعدی کی مسکراتی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ ایک پرانا منظر ان میں جھلملایا۔ اسکول یونیفارم میں گھنگریالے بالوں والا لڑکا بینچ کے پاس کھڑا تھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے یونیفارم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کس نے مارا ہے مجھے بتاؤ، میں بھی اس کو دیکھتی ہوں، اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ ہمارے سعدی کو مارے؟ ادھر دیکھو، رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن کے لیے۔ وہ فکر مندی اور غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپ۔ اسامہ کی شرماتی آواز پہ وہ چونکا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھولوں کو میز پر رکھ کر بولا، آپ کو یاد تھا مجھے سوسن پسند ہے؟ زمر نے سر کو خم دیا، بولی کچھ نہیں۔ ندرت کھانے پہ اصرار کرنے لگی، پھر وہ چائے پہ وہ بس ایک کپ کے لیے راضی ہوئی۔ حنین سعدی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، شکوہ آمیز نظروں سے پھپھو کو دیکھتی مگر خاموش۔ مجھے یہ کارڈ دینا تھا، ہاشم نے دیا ہے تمہارے لیے، کہتے ہوئے اس نے کارڈ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی تو چوکا ہی، حنین زیادہ چوکی، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا تھا تو میں نے تمہاری طرف سے حامی بھر لی، مجھے امید ہے تم لوگ آؤ گے۔ حنین سعدی کے کندھے میں سے جھک کے کارڈ دیکھنے لگی۔ سعدی کے تاثرات وہ نہیں رہے تھے، اس نے بالکل خاموشی سے سیاہ کارڈ پہ سنہری عبارت پڑھی، پھر کارڈ حنین کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم بھائی مجھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں گے پھپھو؟ تم اس کے رشتہ دار ہو۔ سعدی پھیکا سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی کے ذہن میں ہر کام کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے، بہرحال آپ ان سے معذرت کر لیجیے گا، ہم نہیں آ سکیں گے۔ کارڈ پڑھتی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔ گھر کی بات ہے سعدی، پہلے بھی تو جاتے رہے ہو ان کے گھر، تو گھر میں ہے فنکشن؟ سعدی نے چوکنا سا ہو کر بات کاٹی اور تیزی سے کارڈ لے کر جیسے تصدیق کی۔ آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، پھر وہ سنبھل گیا۔ اوکے ہم آئیں گے، وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ حنین ساری ناراضگی بھول کر دوبارہ کارڈ دیکھنے لگی۔ اسامہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بلیک اور گولڈ تھیم ہے، مطلب ہم صرف سیاہ یا سنہری لباس پہن سکتے ہیں، وہ اسامہ کو بتانے لگی۔ پھر ایک دم اس نے سعدی کو ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے چین پکڑی ہوئی تھی۔ زمر بھی وہی دیکھنے لگی اور سعدی نے بھی گردن جھکا کر اسے ہی دیکھا۔ 2-3 چابیوں کے ساتھ رنگ میں ایک 3 انچ کا سیاہ مصنوعی ڈائمنڈ پر سا پرویا تھا۔ وہ 2 انچ موٹا تھا اور اوپر سے گول، نیچے سے تکون تھا، کسی ہیرے کی طرح وہ روشنی منعکس کرتا تھا۔ اس پہ سنہری حروف میں لکھا تھا، اینڈز ایور آفٹر، ہمیشہ کے لیے چونٹیاں۔ زبر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ابھری، تم ابھی تک چیٹھیوں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں انہی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن پہ یقین رکھتا ہوں، اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سعدی نے سیاہ ہیرے کو دیکھا۔ چائے اب آئی اور 7 کباب، کیک اور 2 چیزیں، مگر ندرت کے اصرار کے باوجود زمر نے صرف پیالی اٹھا لی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ کاردارز کرتے کیا ہیں؟ ان کا بزنس کس چیز کا ہے؟ کارڈ میں مہو حنین نے پوچھا۔ اس کی نظریں نیچے لکھے ہاشم کے نام اور 7 درج موبائل نمبر پر جمی تھی۔ ایک دم سے بجلی چلی گئی اور ہر روشنی کے بجھ جانے کی خاموشی آواز سنائی دی۔ پھر یو پی ایس پہ بتی جلی اور پنکھا گڑ گڑ کرتا گھومنے لگا۔ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا۔ وہ ایک آئل کارٹیل کے سربراہ ہیں۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ حنین نے بے اختیار پوچھا، پھر جیسے اپنی کم علمی پہ پھپھو کے سامنے شرمندہ ہوئی۔ ایسے سمجھو جیسے مارکیٹ میں برگر کی 3 دکانیں ہوں، زمر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، اور 2 دکانیں 50 کا برگر بیچیں اور 1 40 کا، تو زیادہ کس کے بکیں گے؟ 40 والے کے۔ حنین کے لبوں سے پھسلا، وہ ساری ناراضگی بھول گئی تھی۔ بالکل
بالکل، مگر کم قیمت کے باعث 40 والا بھی منافع زیادہ نہیں کما سکے گا اور باقی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہیں گے۔ سو یہ تینوں یوں کریں گے کہ مل کر ایک گروپ یعنی ایک کارٹیل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پہ برگر بیچیں گی۔ یوں تینوں کو کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہے قیمت اکٹھی بڑھوا دیں۔ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ مجبور ہوں گے۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا، اور ہاشم بھائی یہی کرتے ہیں۔ وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹیل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اس نے ابرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو یو پی ایس پہ چل رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ آئل کمپنیز ہیں۔ یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدان اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکیوٹو کی جنگ ہے پھپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے۔ مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے گا۔ ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کا ٹچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط اعصاب دکھانا چاہتے ہیں، سیاہ اور سنہرا یعنی کوئلہ اور تیل۔ وہ نرمی سے ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اینی ویز اب میں چلتی ہوں۔ اس نے جیسے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ حنین نے کارڈ چھوڑ دیا، چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ سعدی چپ ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کی صاف گوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ندرت اصرار کرنے لگی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی پہ ساتھ بیٹھیں گے۔ سعدی اسے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ وہ واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 4 سال بعد آئیں اور 40 منٹ میں بھی نہیں بیٹھ سکیں، وہ بڑبڑائی۔ ایسے نہیں سوچتے حنین، وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں، مگر مجھے یاد ہے پھپھو نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ماموں بے گناہ تھے مگر پھپھو ان کو گنہگار مانا، اور اس کے لیے بھی آپ بھی زیر عتاب آئے، مگر یہ لڑائی تو آپ کی ماموں اور پھپھو کی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں چھوڑا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعدی کا دل بے حد دکھا۔ انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے اس سب سے، ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی سب ختم ہو گیا۔ تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھپھو کو لوز کیا ہے بھائی۔ ان 4 سالوں میں کتنے ایسے دن آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ پھپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ میرا دل بھی چاہتا تھا میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر اب وہ ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ انہیں تو ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ یو نو واٹ بھائی، ہم اب بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو واپس آئیں۔ میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت وہ واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھتی رہی تھی، دور سڑک پہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہوٹل کی لابی زرد شیشوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ایک ہاشم کاردارز بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکریٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ میں آنے کے لیے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینس شرٹ اور پی کیپ میں ملبوس سعدی چلتا ہوا آیا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا۔ وہ اسی طرح سیکریٹری کے پاس سے آگے بڑھ گیا۔ سیکریٹری وہیں متوجہ رہی۔
اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائڈ کے سرکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پر جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس میں مختلف جگہیں انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آ رہا تھا، آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ویئر ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پر پیغام جل بجھ رہا تھا، پاس ورڈ داخل کریں۔ او نہیں یار، اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اسے کیوں خیال نہیں آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پہ پاس ورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکریٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعقب کیا۔ چلی گئی؟ فارس کی آواز پہ سعدی چونکا۔ اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ ہوں، اس نے کارڈ بڑھایا جیسے پھپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس غم ہے سے اپنا۔ آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر فائز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پہ مجبور کیا۔ ابا ویل چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آ گئے؟ رسان سے شکوہ کر کے وہ ویل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی، کھانا میٹر نہیں کرتا۔ گھنگریالے بال لٹ کی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجئے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموش چھا گئی۔ ابا فکرمندی و تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فقروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر شادی کر لو، وہ آزردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی تو میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھی لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے ابا، صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پر نیچے رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کے کانوں کے پیچھے اڑسے اور گہری سانس لی۔ وہ واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کروا دیں، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بددل ہو جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ۔ وہ مجھ سے توقعات باندھیں گے جو میں پوری نہیں کروں گی۔ میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو۔ میں کہوں گی شادی جب کی تب بھی اس فیس سے نہیں نکلی تھی، ابھی وقت لگے گا۔ وہ صبر کر لے گا مگر پھر جلد ہی صبر کھو دے گا، غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ میں گھر سے نکال دے گا اور میں یہیں آ کر بیٹھی رہوں گی۔ اب بتائیں آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ ابا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو کیسے کروں گی؟ کب نکلو گی اس فیز سے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں اسی کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں۔ اور جب آخری دفعہ ہم نے یہی بحث کی تھی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ ابا نے آہستہ سے اس بات پہ سر ہلایا۔
مگر تم کوشش کرو گی نا اس فیز سے نکلنے کی؟ میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں، میں بہت ٹراما سے گزری ہوں، میرے گردے ضائع ہو گئے، تیار شادی کینسل ہو گئی، وہ حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا بیماری کے عالم میں۔ وہ وقت بہت برا تھا ابا، میں آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اس وقت کو بھلا نہ دوں، مجھے کچھ ٹائم دیں۔ وہ سر ہلاتے واپس پلٹ گئی۔ زمر دکھ سے ان کو جاتے دیکھتی رہے، مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ رات کا سیاہ پردہ سارے گناہ، سارے عیب ڈھانپ چکا تھا۔ ایسے میں کاردارز کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ جواہرات باریک ہیل سے تیز تیز چلتی ڈائننگ ہال کی طرف آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اس کی منتظر تھے۔ فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپینی ملازمہ کی طرف دیکھا۔ جواہرات مسکراتی ہوئی اس کے قریب گئی تو اس فلپینی میری انجیو نے سر اٹھایا، پھر ندامت سے جھکا لیا۔ کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلس لے آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میری نے سرخ متوم آنکھیں اٹھائی۔ یس میم، اور ڈبہ آگے کیا، پھر کھولا۔ جواہرات نے 2 انگلیوں پہ وہ نیکلس اٹھا کر دیکھا۔ ہیرو کا نازک نیکلس ویسا ہی تھا۔ اور تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ یہی میم کہ اگر میں نیکلس واپس لا دوں تو آپ میری ایجنسی کو نہیں بتائیں گی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا سکوں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جواہرات نے شیرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ایجنسی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں۔ کل تمہیں یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور تم دوبارہ زندگی بھر یہ نوکری نہیں کر سکو گی، کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ تھی۔ کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلس اچھال دیا۔ وہ اڑ کر ایک مصنوعی پودے کے ایک گملے میں جا گرا۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی میری۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے تمکنت سے فیونا کو اشارہ کیا، جو شاکڈ اور صدمے سے چور میری کو وہاں سے لے جانے لگی۔ کسی ملازم میں ہمت نہ تھی کہ گملے میں گرے نیکلس کو دیکھ بھی لیتا۔ جواہرات اسی طرح چلتی ہوئی ہال کراس کر کے لانج میں آئی اور چہرے پہ معصوم معذرت خانہ مسکراہٹ سجائے فارس کو مخاطب کیا، جو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ابھی آیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا فارس، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو جواہرات نے اس کے کندھوں کو تھام کر کسی بچے کی طرح اسے اپنے سامنے کیا۔ اوہ، تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، اپنی رنگت تو دیکھو۔ وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا ذرا سا سر جھٹکا۔ ٹھیک ہوں، میرے پورشن کی چابی؟ آف کورس، وہ میرے پاس ہے، میں اس کی صفائی کرواتی رہوں گی۔ مگر تم دیکھ رہے ہو پارٹی قریب ہے اور سارا اسٹاف مصروف ہے۔ مجھے جیسے ہی تمہاری آمد کا پتہ چلا میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا۔ آنٹی، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اس نے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا۔ جواہرات مسکرا کر اس کو بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتا آیا۔ کیا تم مجھے صرف 1 ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی، مگر میری جان، ہم کیا کرتے؟ یہ عدالتی نظام بہت خراب ہے۔ آئی ہوپ تم ہم سے خفا نہیں ہوگے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ راہداری میں آ کر رکا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے فیونا کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ اندر سجا سجایا کمرہ تیار تھا۔ پارٹی کے بعد تمہارا پورشن تیار کروا دوں گی، اب تم آرام کرو۔ ہوں، مسکرا کر کہتی وہ وہیں کھڑی رہی۔ فارس خاموشی سے اندر چلا گیا۔ وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور کڑھن وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا۔ پیچھے ایک سوٹ میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ جواہرات تازگی سے مسکرات کر تیزی سے اس کی طرف آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارس کو دیکھ لیا تھا۔
تبھی تاثرات برہم ہوئے۔ ماں کے قریب آ کر دبی دبی سی آواز میں قرایا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پارٹی میں دیکھنا ہے، اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ پھر مسکرا کر ہاشم کا شانہ کھپکا، اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سنبھال لے گا۔ مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی، وہ مسکرا ابھی نہ سکا۔ بابا، سیڑھیاں بھاگ کر اترتی فراک میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آ رہی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھولتا ہاشم بے اختیار مڑا، آنکھوں میں بے پناہ پیار امڈ آیا۔ وہ جھکا اور دوڑتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ بابا کی جان، کب آئی ہو؟ باری باری اس کے گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی کہانی سننا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کہانی یا ناول کا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔